اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی والسماء ذات البروج. یہ لفظ بروج اس سورت کی پہلی آیت کے اندر موجود ہے اور اسی نام سے یہ سورت ہے، یعنی سورت البروج مکی سورتوں میں سے ہے اور اس میں 22 آیتیں ہیں. چونکہ یہ لفظ اس سورت کی پہلی آیت میں ذکر ہے اور اسی کو لے کر کے اسی سورت کا نام رکھ دیا گیا سورت البروج. بروج یہ برج کی جمع ہے، بروج یہ برج کی جمع ہے اور اس کا اصل معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا. ظہور کے معنی میں ہے ظاہر ہونا. یہ ستاروں کی منزلیں ہیں، ستارے جہاں سے نکلتے ہیں ان کی منزلیں ہیں جو بالکل ظاہر اور نمایاں ہوتے ہیں، واضح ہوتے ہیں، اس لیے انہیں بروج کہا جاتا ہے، یعنی ظاہر واضح. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ بروج اس سے مراد ستارے ہیں. وہاں بتایا گیا تھا کہ یہ ستاروں کی منزلیں ہیں اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں یہ ستارے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آسمان کے دروازے یا چاند کی منزلیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بروج سے مراد یہ آسمان کے دروازے یا چاند کی منزلیں ہیں. اللہ عالم بالصواب. بہرحال یہ مفسرین کے اقوال ہیں کہ بعض لوگ ستاروں کی منزلیں کہتے ہیں، بعض لوگ ستارے کہتے ہیں اور بعض لوگ آسمان کے دروازے یا چاند کی منزلیں کہتے ہیں بروج کو. اور بروج ابھرا ہوا، ظاہر، نمایاں، واضح، تمام معنی پر مشتمل ہے. اس آیت کے اندر اللہ فرما رہا ہے والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی، قسم ہے برجوں والے آسمان کی. اللہ تعالیٰ برجوں والے آسمان کی قسم کھاتا ہے. وہ آسمان جس میں ستاروں کی منزلیں ہیں، جس میں ستارے ہیں، چاند ہیں، اس کی منزلیں ہیں، آسمان کے دروازے، اس کی اللہ تبارک تعالیٰ قسم کھاتا ہے. والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی. والیوم الموعود، یوم کے معنی جانتے ہو دن جمع ایام، اور موعود یہ وعدہ یعدو سے ہے جس کے معنی وعدہ کیا گیا، وعدہ کیا ہوا. والیوم الموعود، اور قسم ہے، واو قسمیہ ہے، قسم ہے وعدہ کیے گئے دن کی، وعدہ کیے ہوئے دن کی. کس دن کا وعدہ کیا گیا ہے؟ قیامت کے دن کا. اس سے مراد قیامت کا دن ہے. اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ یوم موعود وہ قیامت کا دن ہے، اسی دن کا وعدہ کیا گیا ہے. والیوم الموعود یعنی وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، یعنی قیامت کی قسم اللہ کھا رہا ہے. وشاہد ومشہود، شاہد کے معنی حاضر ہونے والا، گواہی دینے والا. مشہود مفعول، گواہی دیا ہوا، حاضر ہوا، کیا ہوا. اس سے کیا مراد ہے؟ شاہد سے کیا مراد؟ مشہود سے کیا مراد؟ یعنی حاضر ہونے والا، حاضر کیا ہوا. اس میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، لیکن علامہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے جو تمام احادیثوں کو اکٹھا کر کے اور آثار کو جمع کر کے جو اس سے معنی نکالا، جو اسے معنی سمجھا، وہ یہ ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن. جمعہ کا دن و شاہد و مشہود، یعنی جمعہ کا دن
شاہد سے مراد کیونکہ اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا، اپنے اعمال کی گواہی دے گا۔ تو شاہد سے مراد کون سا دن ہوگا بچوں؟ ہاں، جمعہ کا دن۔ ہاں اس سے مراد جمعہ کا دن ہے، اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ یہ عرفہ کا دن کب ہوتا ہے؟ عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ، جہاں پہ دنیا کے تمام حجاج کرام عرفات کے میدان میں ایک ساتھ اکٹھا ہوتے ہیں حج کرنے کے لیے جب جاتے ہیں، تو یہ 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، اس لیے کہ تمام لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں، حاضر کیے جاتے ہیں، ایک دن، ایک وقت، ایک لباس میں، ایک جگہ ہے، تو تمام لوگ وہاں جمع اور حاضر ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعض لوگوں نے، خاص کر کے علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے، اس سے مراد یوم عرفہ کا دن دیا ہے۔ وشاہد و مشہود، یعنی شاہد حاضر ہونے والے، مشہود حاضر کیے گئے دن کی قسم، یعنی شاہد سے مراد جمعہ کا دن اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے قتل اصحاب الاخدود، قتل اصحاب الاخدود، گڈھے والے، خندق والے، اخدود گڈھے اور خندق والے قتل کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے، قتلا مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، اصحاب الاخدود خندق والے۔ یہ خندق والے کون لوگ تھے جو قتل کر دیے گئے؟ اس کی بہت لمبی تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر میں بہت لمبی تفسیر اس کی کیا ہے علامہ ابن کثیر نے، لیکن میں مختصر طور سے اس کو ذکر کر دے رہا ہوں کہ اصحاب الاخدود کا واقعہ مختصر طریقے سے یہ ہے، وہ یہ کہ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے، بہت پہلے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر اور کاہن جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کاہن اور نجومی، یہ جو غیب کی باتوں کو بتاتے ہیں، جو لوگوں کے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر کے ان کے تقدیر کا فیصلہ سناتے ہیں، یہ نجومی ہوتے ہیں، کاہن ہوتے ہیں، اور یہ کام حرام ہے۔ نجومی اور کاہن یعنی انسان کے چہرے کو دیکھ کر کے، ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر کے، یا اور جسم کے کسی چیز کو دیکھ کر کے، یا ویسے ہی کسی کے تقدیر کا حال بتایا جائے، اس کے غیب کی باتوں کو بتایا جائے، تو یہ حرام ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس بادشاہ کے پاس ایک نجومی، ایک کاہن اور جادوگر تھا۔ تو جب وہ کاہن بڈھا ہو گیا تو بادشاہ سے کہا کہ ہمیں ایک کوئی لڑکا دے دو جس سے میں اپنا یہ علم سکھا دوں، اس لیے کہ میرا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ بادشاہ نے ایک ہوشیار عقل مند لڑکے کو اس کاہن کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکا اب کاہن کے پاس روز آنا جاتا اور اس کا علم سیکھتا، کاہن اسے سکھاتا۔ جب وہ جاتا اس کاہن کے پاس تو اسی راستے میں ایک راہب کا گھر تھا۔ راہب جانتے ہو بچے، راہب کسے کہتے ہیں؟ راہب کون جانتا ہے راہب کا معنی؟ راہب جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ راہب نہیں بتا رہا ہوں، آپ لوگ خالی میری باتوں کو سنیں، اس لیے کہ بہت سارے بچے بہت شور کرتے ہیں، کبھی کبھی میں آواز سنتا ہوں تو بہت آواز آتی ہے، اس لیے میں موبائل نیچے رکھ دیتا ہوں۔ میں بتا رہا ہوں، آپ لوگ سنیے۔ راہب کہتے ہیں کہ جو انسان دنیا کو چھوڑ دے، گھر پریوار، بچوں کو
اور گاؤں کو چھوڑ کر کے کہیں الگ تھلگ چلے جائے، جنگل میں چلا جائے، کوئی کوٹی بنا لے، وہاں صرف اللہ کی عبادت کرے اور دنیا سے کوئی مطلب نہ ہو، اسے راہب کہتے ہیں، اسے راہب کہتے ہیں۔ رہبانیت اسلام میں جائز نہیں ہے، رہبانیت اسلام میں جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک انسان اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، بچوں کو چھوڑ کر کے، بیوی کو چھوڑ کر کے، گاؤں کو چھوڑ کر کے گھر سے نکل جائے اور جنگل میں کہیں چلے جائے، اپنا ایک الگ چھوٹا سا مکان بنا کر کے رات دن اللہ اللہ کرے، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ لوگوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا چاہیے، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، گاؤں کے حقوق، سب کے درمیان رہ کر کے جب انسان اللہ کی عبادت کرے تب یہ اور اچھی بات ہوتی ہے، تب اسے مانا جائے گا۔ ورنہ انسان گاؤں گھر چھوڑ دے، جنگل میں چلا جائے تو اس کی آزمائشی کیسے ہوگی؟ اسی کو کہتے ہیں رہبانیت۔ تو پہلے راہب ہوا کرتے تھے، راہب ہوا کرتے تھے، عابد ہوتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے رات دن، اسے راہب کہتے ہیں۔ تو جب وہ لڑکا جاتا تھا کاہن کے پاس سیکھنے کے لیے تو راستے میں ایک راہب کا گھر تھا، تو راہب کے پاس بھی چند منٹ بیٹھ کر کے اس کی باتوں کو سنتا تھا۔ تو اس طریقے سے کئی دن گزر گئے، ادھر کاہن کی بھی بات سنتا تھا اور ادھر راہب کی بات سنتا تھا۔ ایک دن وہ جا رہا تھا کاہن کے پاس، تو راستے میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا جانور، کون سا جانور تھا؟ جو بھی رہا ہو، اژدہا رہا ہو، شیر رہا ہو، یا کوئی بھی جانور رہا ہو، جو لوگوں کے راستوں کو روک کر کے وہاں کھڑا تھا اور راستہ بند ہو چکا تھا۔ اس دن اس لڑکے نے سوچا کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ راہب کا جو عمل ہے وہ کام کرتا ہے کہ نہیں۔ چنانچہ اس نے اللہ کا نام لے کر کے، بسم اللہ پڑھ کر کے، اور اس جانور پر ایک پتھر پھینکا اور جانور وہاں سے ہٹ گیا، راستہ کھل گیا۔ جب اس بات کو جا کر کے راہب کو بتایا تو راہب نے کہا کہ دیکھو تم اب کامیاب ہو رہے ہو، اب تمہارے اوپر اثر ہونے لگا ہے، اب تم کامیاب ہو گئے ہو، اس بات کو کسی کو بتانا نہیں جو میں تمہیں سکھلا رہا ہوں۔ لیکن یہ بات لوگوں تک پھیل گئی، اور جب بادشاہ کے پاس یہ بات پہنچی تو اس نے، بادشاہ نے بلایا اور اس کو کہا کہ تم نے ایسا کیسے کیا؟ اس نے بتایا کہ ہم نے اللہ کا نام لے کر کے ایک کام کیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو بہت سارے لوگ دھیرے دھیرے اس بچے کے مرید ہو گئے، اس کے پیچھے پڑ گئے اور اسلام لانا شروع کر دیا، ایمان لانا شروع کر دیا۔ تو بادشاہ کو یہ بات بہت بری لگی، کیونکہ بادشاہ کافر تھا۔ اس نے کہا اس بچے کو کس طریقے سے ختم کر دیا جائے۔ کچھ لوگوں کو کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ سے دھکا دے دو، بچہ گر کے مر جائے۔ مختصر یہ کہ وہ لوگ اس بچے کو لے کر کے پہاڑ پہ گئے، اور جو ہی بچے کو اس پہ سے دھکا دینا چاہا، پہاڑ ہلنے لگا اللہ کے حکم سے، اور سارے کے سارے لوگ نیچے گر گئے اور بچہ صحیح سلامت لوٹ آیا اور سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ کو جب خبر پہنچی، پھر اس نے کچھ لوگوں کو کہا کہ اس کو لے جاؤ سمندر میں، کشتی میں بٹھا کر کے سمندر میں ڈال دو۔ وہاں لے گئے، وہاں بھی کشتی ہچکولے کھانے لگی اور سارے لوگ ڈوب گئے اور بچہ باہر نکل آیا۔ اس کے بعد جب بادشاہ تک کی خبر پہنچی تو اس نے کہا کہ ہم کس طریقے سے اس کو ہلاک کریں۔ تو لڑکے نے خود کہا کہ ایک بھیڑ اکٹھا کرو اور وہاں تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے اور میرے سامنے، میں ان کے سامنے پیش کرو، اور ایک پتھر لو اور اس کے بعد اللہ کا نام لے کر کے پتھر مارو، اس کے بعد میں مر سکتا ہوں۔ تو ایسے ہی ہوا، اس بادشاہ نے بھیڑ اکٹھا کی اور وہاں ایک پتھر لیا اور اللہ کا نام لے کر کے مارا اور اس کی وفات ہو گئی۔ اس کو دیکھ کر کے سارے لوگ اسلام لانا شروع کر دیے، ایمان سب کے دلوں میں بس گیا، اور بادشاہ کو دیکھ کر کے بہت ٹینشن ہو گیا، فکر ہو گئی کہ سارے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، میرے دین کو چھوڑ رہے ہیں۔
تو سب لوگوں سے کہا کہ تم اگر اپنی حرکت سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں بہت سخت سزا دیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، ہمیں جو بھی سزا دو گے ہمیں منظور ہے، لیکن اب ہم اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو اپنا نہیں سکتے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک خندق کھدوایا، ایک بہت بڑا گڈھا کھدوایا اور اس میں آگ لگائی، آگ جلوا دی۔ جب ایک دم آگ شعلہ اس سے اٹھنے لگے، آگ جل کر کے تیار ہو گئی، بالکل ایک دم اس کی لپٹیں اوپر اٹھنے لگی۔ اس کے بعد جتنے لوگ تھے، بادشاہ اور اس کے کارندے، آ کر کے اس خندق کے کنارے بیٹھ گئے اور مومنوں سے کہا کہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سب کو آگ میں پھینکنے لگے، یا ایک ہی بعض لوگ کہتے ہیں کہ خود وہ لوگ آگ میں کودنے لگے اور کود کر کے اللہ کے نام پر جان دینے لگے۔ اور آخر میں ایک عورت آئی جس کے پاس ایک شیر خوار دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے اپنے بچے کی طرف دیکھا اور اس آگ میں کودنے سے ٹھٹک گئی، تو بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دے دی اور بچہ وہ جو دودھ پیتا وہ بچہ بول پڑا کہ اے ماں تو فکر نہ کر، تو آگ میں کود جا، میری فکر نہ کر۔ تو عورت بھی اس میں آگ میں کود گئی۔ اس طریقے سے اصحاب الاخدود کا مختصر طور سے واقعہ آپ کو بیان کیا گیا، تو اسی کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے قتل اصحاب الاخدود، خندق والے قتل کر دیے گئے، خندق والے ہلاک کر دیے گئے۔ باقی آگے اس کے جو آگے آیتیں آ رہی ہیں اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح ہم انشاءاللہ آپ کو کل بتائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔